محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے اور چاہنے والے کیسے ہوا کرتے؟ آج ہم اور آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن حضرات محترم، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ حقیقت میں چاہنے والے وہی ہیں جو رسول کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے اسے ادا کرے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے دنیا میں، انہوں نے جیسا کام کیا ہے اس کی ہر ایک ایک ادا کو جو ادا کرتا ہے حقیقت میں وہی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، وہی حقیقت میں چاہنے والے ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب دور خلافت آیا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی اور خلیفہ اول بھی ہیں۔ ماشاء اللہ ان کا مرتبہ اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند و بالا کیا ہے کہ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے چاہنے والے ہیں کہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک رجسٹر نکال کر بیٹھے ہوئے تھے، اس رجسٹر کا معائنہ کر رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس رجسٹر میں بہت سارے لوگوں کا نام ہے، ان کا ایڈریس ہے، پتہ ہے، سب کا لکھا ہوا ہے، لیکن ایک نام ایسا ہے جس کا ایڈریس پتہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک رجسٹر تیار کیا، یعنی جس کے گھر غربتی کے عالم میں زندگی گزر رہی تھی، جو غریب طبقے کے لوگ تھے، ان سب کا ایک رجسٹر تیار کیا، ایک رجسٹر میں سب کا نام درج کیا۔ کس نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کا ایڈریس، پتہ پورا تیار کیا اور ایک رجسٹر بنایا۔ رجسٹر میں سبوں کا نام لکھا، ایڈریس لکھا، اور ان کے گھر گھر یعنی لوگوں سے یا جو امیر لوگ تھے ان کا نام اس گھر کے پتے کے ساتھ، اس نام کے ساتھ درج کیا ہوا تھا کہ اس گھر کا دیکھ بھال فلاں شخص کرے گا، اس گھر کا دیکھ بھال فلاں شخص کرے گا، اس گھر کا خرچہ پانی فلاں شخص پہنچائے گا، اس گھر میں فلاں کے گھر میں فلاں شخص جو ہے نام درج کیا ہوا تھا۔ البتہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اس رجسٹر میں سب کا نام درج تھا کہ اس آدمی کے گھر میں فلاں شخص ان کا خرچہ اٹھائے گا یا پہنچائے گا، چاہے وہ آٹا کی شکل میں ہو، چاول کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ لیکن ایک نام ایسا تھا جس کی جگہ خالی تھی، جس میں پہنچانے والے کا نام نہیں تھا۔ ایک گھر کا نام ایسا تھا جس گھر میں پہنچانے والے کا نام درج نہیں تھا، ایڈریس پتہ تو تھا لیکن اس میں کسی کا نام، پہنچانے والوں میں نام کسی کا درج نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایڈریس خالی ہے، جو جگہ خالی ہے،
وہاں پہ آپ میرا نام درج کر دیں، وہاں پہ آپ میرا نام درج کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخر کیوں اس ایڈریس پر نام درج ہے لیکن صرف لکھا ہوا نہیں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس گھر کے ایڈریس جو ہے، پتہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس میں پہنچانے والے کا نام وہ انسان پہنچا رہا ہے لیکن اس کا نام درج نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کرنے لگے کہ آخر نام کیوں نہیں لکھا ہوا؟ سب کے ایڈریس میں سب کے پتے پر جو ہے کسی نہ کسی کا نام موجود ہے، ہر گھر کے ساتھ کسی نہ کسی فرد کا نام موجود ہے، فلاں گھر یہ پہنچائے گا، فلاں گھر وہ پہنچائے گا، فلاں کی یعنی دیکھ بھال وہ کرے گا، سب کا نام درج ہے۔ آخر اس نام کے ساتھ کسی کا نام کیوں نہیں درج ہے؟ ان گھر والوں کا آخر دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ ان کے گھر میں اناج پانی کون پہنچاتا ہے؟ ان غریبوں کا اس غریبی غربت والے گھر میں کون سے انسان پہنچاتا ہے؟ حضرت محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رات کی اندھیرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام ایڈریس پتہ تو پڑھ لیا تھا، جان گئے تھے کہ فلاں شخص کے یہاں، آخر کون شخص ہے جس کا نام درج نہیں ہے؟ وہ کون شخص ہے جن کا نام رجسٹر میں درج نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی اندھیری میں کچھ سامان لے کر، کھانے کا سامان، آٹا چاول، کچھ کھانے کا سامان لے کر اس گھر پہ پہنچا۔ گھر پہ پہنچنے کے بعد دروازے میں دستک دی، کہا کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں سامان پہنچانے والا ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی ابھی تو سامان پہنچا کر کے چلا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکنا ہو گئے، چونک گئے، پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ آخر کون شخص ہے جو مجھ سے پہلے آ کر کے پہنچا کر کے چلے گئے، اس کا نام بھی درج نہیں ہے۔ دوسرے دن پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رات کو آئے، کھانے پینے کا انتظام و انصرام کر کے، سارا سامان لے کر کے پھر دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا کون ہے؟ کہا میں سامان پہنچانے والا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی کہ سامان پہنچا کر تو چلے گئے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ آج رات بھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں آج اسی دروازے پہ نظر رکھوں گا، آخر آتا کون ہے اور جاتا کب ہے، آتا کب ہے اور آنے والا ہے کون۔ حضرت محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر یعنی شروع رات سے ہی انہوں نے نظر رکھنا شروع کیا کہ اس دروازے پہ آتا کون ہے، اس گھر میں سامان پہنچاتا کون ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، حیران ہے، آخر آنے والا شخص آتا کب ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، دینے والا شخص دے کر سامان چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا وہ شخص ہے کون۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ یعنی ایک کمبل اوڑھے ہوئے، سامان چھپائے ہوئے اور جو ہے اس گھر کے دروازے پہ آیا، دستک دی، دروازہ کھلا، اندر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے دروازے کے، دیکھتے ہیں کہ وہ نکلنے والا شخص ابھی تو سامان لے کر گیا ہے،
जैसे ही वो शख्स घर में सामान रखने के बाद बाहर आए, देखा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पकड़ा उसे और कहा कि आप कौन शख्स हैं? मैं आपको देख रहा हूँ बराबर कि मैं इस घर पे आता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ, लोग अंदर से आवाज़ देते हैं, सामान पहुँचा करके तो चला गया, आप कौन शख्स हैं? मैं वापस चला जाता हूँ। 2 दिन में आया, 2 रात मैंने आया, लेकिन तीसरी रात में मैंने देखा कि आखिर आता कौन है, जाता कौन है, पहुँचाता कौन है? मुझसे पहले इस घर में खाना पानी पहुँचा दिया करता। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आप कौन हैं? आप अल्लाह के कौन बंदे हैं? ज़रा चेहरा तो दिखलाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने चेहरे छुपा रहे थे कि आज उमर फारूक मेरी राज को खोल देगा, मेरी बात को जान जाएगा, मेरी पोशीदा बातों को आज ये जान जाएगा। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप कम से कम चेहरा तो दिखाइए, आप हैं कौन शख्स, आप कौन हैं? आखिर में हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कंबल को हटाया चेहरे से तो देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। रूह कांप जाते हैं। जब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बातें आती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो बादशाह होकर गरीब लोगों के घरों में, अपने चाहने वालों के घरों में मुसलमानों की गुर्बती देखकर आधी रात को कंबल ओढ़कर उनके घरों में दाना पानी पहुंचा रहे हैं। वक्त के खलीफा हैं, वक्त के बादशाह हैं। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो हैरान हो गए कि अबू बकर, फिर तूने उस रजिस्टर पे अपना नाम क्यों ने दर्ज किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उमर, मैं जानता हूं कि इस घर में कौन जाएगा तो फिर मैं रजिस्टर पे नाम लिखकर क्या करता। मैं इस घर में आता हूं, अल्लाह के बंदे को मैं अपना जहां तक हो सकता है मैं उसकी खिदमत करता हूं, फिर नाम दर्ज करके क्या फ़ायदा? मैं नाम नहीं कमाना चाहता, बल्कि मैं अल्लाह तबारक व ताला ने जो मुझे सुपुर्द किया है, जो बादशाहत अता की है, जो खलीफा बनाया है, तो मैं उसका हक अदा कर रहा हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मुझ पर फ़र्ज़ है। कल कहीं क़यामत के दिन मुझसे पूछ ना हो जाए, कहीं अल्लाह ताला मुझसे पूछ ना ले कि तेरी बादशाहत में, तेरी हुकूमत में, तेरी खिलाफत के दौर में लोग भूखे सो रहे थे और तूने ज़र्रा बराबर भी ख्याल ना किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरह आज कौन है जो बड़े बड़े पीर बने हुए हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले बने हुए हैं, बड़े बड़े यानी जुब्बे, पगड़ियाँ, तरह तरह की यानी टोपियाँ लगाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरह कौन नबी का चाहने वाला है, कौन नबी की एक एक सुन्नतों को अदा करने वाला है, कौन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है। यूं तो हाँकने वाले, बयान करने वाले तरह तरह के बयान करते हैं, लेकिन हज़रत मोहतरम वो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गरामी है, जिसकी याद सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है, जिसकी हर एक एक अदा को सुन करके यानी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। ये है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले और मानने वाले। हमें और आपको भी अल्लाह तबारक व ताला ऐसे ही काम करने की तौफीक अता फरमाए कि बल्कि दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए। अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया है तो आप जो है गरीबों को देखें, मोहताजों की खिदमत करें, आप जो है बेसहारों के सहारा बने,
تو انشاءاللہ آپ کی دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، اور اگر تم کفر کرو گے، اگر تم انکار کرو گے، میری باتوں کو نہیں مانو گے، شکریہ ادا نہیں کرو گے، ناشکرہ بنو گے، تو میرا عذاب بڑا ہی شدید ہے، بڑا سخت ہے۔ تو حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو چاہیے، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو دیا ہے اس میں غریبوں کا بھی حق ہے۔ کون غریب ہے جو بھوکا سو رہا ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ان کی دیکھ بھال کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور آپ کو انہیں چند جملوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔